اگر یہ کام بھی نہ کر سکے ہم، تب ہم سے سوال وہی ہونا ہے جو اسرائیلیوں سے سوال ہونا ہے. انہوں نے گولی چلائی تھی، ہم نے گولی چلوائی تھی. I am so hurt کہ آپ نے اس بات پہ تالیاں بجائی. You think this is something جو کہ اس پہ آپ تالیاں بجائیں گے؟ عموماً ہمارے ہاں کیونکہ رواج ہے کہ جب کوئی صحیح بات کرتا ہے تو اس کا اعلان اظہار ہوتا ہے، تو عادتاً بعض چیزیں ہو جاتی ہیں. بہرحال نہیں سنیں اور جو سنیں. جتنی عمر ہے نا انسان کی، تھینک یو، ایک انسان I don't know، کیا پتا 5 سال 10 سال، کیا پتا کل I'm not gonna be here. آپ کو چاہیے آپ کا ایسا دین؟ آپ آئیں گے ایسے دین میں جو اپنے بچے نہیں بچاتا؟ ان سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ اسلام میں آئیں گے. ایتھیزم کے خلاف ڈیبیٹ کرنے جا رہے ہیں ہم جی. وہ پاگل ایتھیسٹ اس دین میں آئیں گے، وہ کہیں گے یار تیرا رب ہے نہیں، اس کو چھوڑ، تو یہ بتا تیری بچی فرائی ہو رہی تھی فاسفورس بم سے اور تو اس کو پانی بھی نہیں پلا سک رہا تھا. ایسے تو یہ کہہ رہا ہے تیرے رب کو ماننے کے بعد میں تیرے دین پہ ایسے کر کے آؤں گا؟ اور مجھے میری بچی عزیز ہے. بھائی اس نے تو یہ جملہ بولنا ہے، اس کا آرگیومنٹ دیں ایتھیسٹ کو. وی آر ان اے ٹوٹلی آئیڈینٹیکل سملر سچویشن. ٹیسٹ از دا سیم. اللہ تعالیٰ نہیں اپنے ٹیسٹ بدلتے، اللہ کی سنت وہی ہے. کوئی ابو بکر بن جاتا ہے، عمر بن جاتا ہے، اور کوئی ہم جیسے لوگ بن جاتے ہیں. ٹیسٹ اسی سے آتا ہے. وہ غزوات سمجھ کے اللہ کی طرف پہنچ جاتے ہیں، اور ہم حکمت کے پجاری اپنی جان بچانے کے لیے اسلام کے لیبل لگا لگا کے بچوں کو سلا دیتے ہیں کہ نہیں نہیں اسلام میں منع ہے، ہم سے سوال ہی نہیں ہونا اس کا. اینڈ دیٹس دا پرابلم یو آل آر سفرنگ فرام. ہم سب کے ذہن میں یہ سوال ہے، میں خالی بول رہا ہوں، ہم سب کے دلوں میں یہ سوال ہے کہ کیا، اور کیا کہہ رہے ہیں سارے کے سارے، اسپیشلی مسجد سے کیا بات آ رہی ہے؟ قوم پہ زوال آیا ہے جی، قوم پہ زوال ہے. آپ نے تو فتویٰ لکھا دیا ہے کہ نہیں اسلام میں منع ہے یہ کام کرنا. قوم پہ زوال آپ کی وجہ سے آیا ہے. کبھی نواز شریف عمران خان زرداری نے نہیں کہا کہ ہمارے دین میں یہ ہے تو ہم یہ کریں، وہ تو کلیم ہی نہیں کرتے. کبھی آرمی نے نہیں کہا ہم اسلام لے کے آئیں گے. دے آر ویری کنسسٹنٹ. انہوں نے کبھی اپنا چارٹر نہیں بدلا. یہ تو آپ کے پاس مسجدوں کے اندر قرآن پڑھایا تھا، جن کے بعد اب جب موقع ملتا ہے تو اسلام اسلام سب سے پہلے قرآن پاک کا پرچار، سب سے اینڈ میں قرآن پاک. آپ کے علاوہ تو نہیں کوئی اللہ کی بات کرتا. آپ کے پاس اسے پوچھنا تھا کہ دین کا مسئلہ فلسطین کے نہیں. اب آپ نے کنونس کر دیا فلسطین دین کا مسئلہ نہیں ہے. دیٹس وائی ایم سیئنگ میرے سامنے کوئی آئے نظر آ یہ ڈاکٹری کا ٹائٹل لے کے کہ میں مفتی ہوں، پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میرا دین کیا اور آپ کا دین. میرے دین میں ایسے کینسر کو ہاتھ سے ختم کرنا ہے. آئی ایم ویری ویری appalled and I hope you are also feeling that the emotions جو کہ آپ روز ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں. آپ کو نہیں پتا نا سیز فائر ختم ہو گیا، پتا آپ کو؟ آپ کو کیسے میں بتاؤں کہ ہم سب غارت ہو چکے ہیں. آخرت میں ہم میں سے کوئی نہیں بچے گا. آپ اور میں بالغ ایک ہی ٹائم پہ پائے گئے تھے اور وہاں پہ بچیاں مر گئی تھیں. آپ اور میں نہیں بچنے والے. میں نے خالی بول دیا آپ کو. یہ جملے آپ کو آخرت والے دن یاد آئیں گے، اللہ نہ کرے. اگر ابھی بھی ہم نے کچھ نہ کیا تو وی ہیو ٹو موبلائز آر سیلوز، پٹ پریشر آن دس گورنمنٹ کہ بیٹا کچھ کر. اگر یہ کام بھی نہ کر سکے ہم، تب ہم سے سوال وہی ہونا ہے جو اسرائیلیوں سے سوال ہونا ہے. انہوں نے گولی چلائی تھی، ہم نے گولی چلوائی تھی. I am so hurt کہ آپ نے اس بات پہ تالیاں بجائی. You think this is something جو کہ اس پہ آپ تالیاں بجائیں گے؟
عموماً ہمارے ہاں کیونکہ رواج ہے کہ جب کوئی صحیح بات کرتا ہے تو اس کا اعلان اظہار ہوتا ہے، تو عادتاً بعض چیزیں ہو جاتی ہیں. بہرحال نہیں سنیں اور سے سنیں. جتنی عمر ہے نا انسان کی، تھینک یو، ایک انسان I don't know، کیا پتا 5 سال 10 سال، کیا پتا کل I'm not gonna be here. وہ دن آپ نے یاد کرنا ہے، اللہ کی قسم وہ دن آنا ہے کہ جس دن ایک مٹی کے میدان میں سارے ہم نے کھڑے ہونا ہے. میرے اپنے کرتوت ایسے نہیں ہیں، ایسے کوئی کارنامے نہیں ہیں میرے کہ میں اس پہ بچ جاتا. اور اب فلسطین کی بچیاں اور بچے سائڈ پہ کھڑے ہوں گے اور کہیں گے تو بچ کے دکھا، تے کرتوت تو بعد کی بات ہے، تو اب ہم سے بچ کے دکھا. آپ لوگوں کو نہیں پتا حوض کوثر کا منظر کیا ہے. میں ٹی وی پہ چل رہا ہے اس لیے بتا نہیں سکتا ہوں، ایڈٹ کر دیجیے گا، میں نے دیکھا ہے. جس ویڈیو کو آپ خالی دیکھتے تھے نا، وہ بچی مر رہی ہوتی ہے، آپ کو نہیں پتا آخرت میں اس کی ٹرانسلیشن اور کنورژن کیا ہے. ایک انسان کی جان جب جاتی ہے نا، ایک غیبت جو ہے نا، غیبت فار ایگزامپل آپ نے کسی کی غیبت کی ہو، تو انسان جس کی غیبت کی ہوتی ہے نا، وہ آخرت میں آپ کے سامنے آتا ہے، اس کے جسم کا حصہ نہیں ہوتا ایک، اور آپ کو بتاتا ہے یہ تو نے میرے پہ حملہ کیا تھا، اس کا قصاص دے. اصلی میں آتا ہے، وہ جسم میں سوراخ ہوتا ہے، اس کی خون رس رہا ہوتا ہے. آپ لوگوں نے اسلام کو محاورہ، میرے بڑوں نے بھی آپ کے ساتھ، آپ کے بڑوں نے بھی یہی کیا، اسلام کو محاورے میں بتایا. اللہ لٹرل بتا رہے تھے کہ تو نے مردہ بھائی کا گوشت کھایا، اب گوشت واپس کر. غیبت کے ساتھ یہ ہونا ہے تو آپ سوچیں کسی بچی کو ہم نے مروا دیا ہے، اس کی جان نہیں واپس ہونی. آپ بہت چھوٹا سمجھ رہے ہیں، بہت چھوٹا سمجھ رہے ہیں فلسطین کے واقعے کو. اس کی ٹرانسلیشن آخرت میں دیکھیں آپ کو پتہ چلے کہ حسین علیہ السلام کی ضرورت کیوں تھی اسلام کو. آپ کو تب پتہ چلے گا یہ 2 فرقے کیوں بول رہا ہوں میں، ایک یزید کی اولادیں ہیں ساری، اور ایک حسینی کہ جو کہتے ہیں کہ میں اپنے نانا کا دین چینج نہیں ہونے دوں گا، اور ایک وہ ہے جو کہتے ہیں ہم اپ گریڈ کریں گے، ہر کچھ سال ہر بڑے 2 نمبر کے آگے اپنا دین اپ گریڈ کر لیا کریں گے. It's a big problem. Make sure you understand. جس دن آپ کی اپنی بچی مر جائے، اس سے اگلے دن جو آپ کے صبح حالات ہونے چاہیے نا ایکٹیویٹی کے، میں نے کچھ کرنا ہے اس کا، وہ حالات میرا نبی آپ سے ڈیمانڈ کر رہا ہے، میرے سے کر رہا ہے. اوکے، تھینک یو بیٹا، بہت شکریہ. ایک بچی کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم پہ انہی یہودیوں نے ایک حجاب اتارنے کی کوشش کی تھی، کپڑا ایسے اسٹکڈ ایٹ اٹ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا مدینہ موبلائز کر دیا تھا، اور اس بنو قینقاع کے گھر پہنچ گئے تھے، پورے کیسل کو 40 دن محاصرے میں رکھا، باہر فصلیں جلا دیں. اور یہودی باہر آ کے کہتا ہے تمہارے اپنے دین میں فصلیں مت جلاؤ، فصلیں جلانا منع ہے. تو نبی علیہ السلام نے کہا تو مجھے بتائے گا حرام اور حلال؟ میں پوری کائنات کو بتانے آئی ہوں حرام حلال کیا ہے.
تو مجھے سمجھائے گا میرا دین کیا ہے؟ میری بچی کا تو نے حجاب اتارا ہے، تجھے وہ نہیں پتہ چل رہا حرام حلال کیا ہے، تجھے تیرے پودے جلنے کی تجھے بہت زیادہ ہے. کیا کیا بنو قینقاع کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ پڑھیں ان کو پتہ چلے. کن کو؟ اسرائیلیوں کو نہیں، یہ مسلمان مولویوں کو پتہ چلے. پاکستان کی آرمی بھی اور سول بیوروکریسی ویٹ کر رہی ہے کہ بھئی عوام کے کیا وہ ہیں پریشر پوائنٹس، عوام کیا چاہ رہی ہے. عوام گھروں میں بیٹھی ہوئی ٹی وی دے اور فیس بک کے اوپر وائرل کر کے، واٹس ایپ پہ چیٹ کر کے سوچ رہے ہیں ہم کہ ہم نے اسلام کا کوئی کام کر لیا ہے. وہ میزائل چلاتے ہیں، وہ فیس بک کے اوپر وال کے اوپر میسج نہیں لکھتے اسرائیلی، وہ اصلی میزائل چلاتے ہیں. اور یہاں پہ ہم نے ایک دوسرے کو لٹرلی دلاسا دیا ہوا ہے. کیا بلا کہ میں اپنا پارٹ پلے کر رہا ہوں نا، میں روز فیس بک پہ ایک ویڈیو وائرل کرتا ہوں. سوشل میڈیا وارفیئر ہے. وی ہیو ٹو بی پولیٹیکلی موبلائزڈ. پولیٹیکل موبلٹی کے لیے آپ کو کیا میں کیا لکھوں اپنے پارلیمنٹ ہاؤس میں؟ واٹس ایپ کروں یا فیس بک پہ ڈالوں؟ وہ ہو جائے گا کام. یو آر ہولڈنگ دیٹ پاور. نواز شریف، عمران خان، زرداری، مشرف، آرمی، سول، ایوری ون ڈپینڈز آن یو. You're not realizing your potential. 2-step پروسیس کے اندر 24 گھنٹے کے اندر آپ پاکستان موبلائز کر سکتے ہیں. آپ لوگ اکٹھے ہو ہی نہیں رہے. ابھی 45 منٹ کے بعد آپ لوگوں نے باہر کیا کیا لگا رہے ہونے، کیا پتا میرے پہ ہی لگا رہے ہوں. میں آپ سے کہہ رہا ہوں خدا کا واسطہ یا فلسطین کا لفظ بند کریں یا پھر ایکشن کے اندر آئیں، آپس میں کنیکٹ ہو جائیں. ایک دفعہ آپ لوگ آپس میں کنیکٹ ہو گئے، آپ ڈکٹیٹ کریں گے پاکستان کی موو. That's called politics. ہر دوسرا بندہ کہہ رہا ہے بارڈر کھولے، میں چلا جاؤں گا. وہاں کیا کریں گے آپ؟ ریڈیو ایکٹیو اسپائڈر مین ہے، آپ چلے جائیں گے. We need the right action to be taken through our government, through our army, through our politicians. And you can pressure them. Only you can pressure them. پچھلے بابوں نے 2 نمبری دکھا دی ہماری نسل نے. دنیا کا سب سے ڈرپوک مسلمان پاکستان سے پیدا ہوا ہے. اور ہمارے دادا ایسے نہیں تھے، یاد رکھیے گا. جانیں دی تھی انہوں نے پاکستان کے لیے. یہ بیچ میں آئی ہے کوئی ایک خاص میوٹنٹس. ہم نے واپس اثر نو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک جانا ہے. Bisect all of our elders and go to our prophet and say, you know what, we're going to do the right thing. How? We're going to connect and show force. پاکستانیز کی بات کر رہا ہوں میں، اسپیشلی اوورسیز پاکستانی کی بات کر رہا ہوں. You could have done a lot more. آپ اسرائیل اور امریکہ کے اوپر پریشر ڈالتے رہے. You all could have directed every one of your actions to the Pakistani government. Politics ایسے ہوتی. So don't just call yourself superior university. You gotta be superior. کیونکہ میں superior psychology پہ لے کے آنے کے لیے کہہ رہا ہوں مسلمانوں کو کہ پاور اپنے ہاتھ میں رکھ بیٹا. اور پاور آپ کے ہاتھ میں آ سکتی ہے. All students can combine together. پاکستان ایک خود جیتا جاگتا ثبوت ہے. اسٹوڈنٹس نے بنایا پاکستان. گھروں میں جاتے تھے ہزاروں میل پیدل چل کے پاکستان کے مشن کے لیے، چھوٹا سا سامان کھانے پینے کا ساتھ لے کے. اسٹوڈنٹس یوز ٹو واک. پڑھے ذرا. پاکستان دوبارہ سے بنا سکتے ہیں آپ لوگ. یہ انہوں نے نہیں بنانے، دیکھ لیے انہوں نے اپنی سیلفیوں کے لیے دنیا میں. یہ صبح اٹھتے ہیں خالی all of these politicians اپنی سیلفی کے لیے اٹھتے ہیں، روز اپنی ریٹنگز چیک کر رہے ہوتے ہیں. So you have to do what Hussein had done. That's the only solution. There is no other solution. مرتے ہیں کوئی بات نہیں، فکر نہیں کریں. قبرستان بھرے پڑے ہیں جنہوں نے 500 سال کے پلاننگ اور پوتوں کے لیے بھی نسلیں پلاننگ کی تھی، وہیں پہ پڑے ہوئے ہیں. وہ قبرستان میں بچے بھی ملیں گے، بوڑھے بھی ملیں گے، عورتیں بھی ملیں گے، دنیا کے ہر قبرستان میں. وہ ہمارے ہاتھ میں نہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا تھا یہ 2 ٹینشن نال نہیں، باقی ساری ٹینشن تیری. جان اور پیسہ یہ میرا، یہ میں کروں گا، تو اب باقی یہ کام کر. 9/11 پہ امریکہ کو ہوش آ گئی تھی، فلسطین پہ مسلمانوں کو نہیں آ رہی. دیکھیں ذرا، کیونکہ امریکہ کے پاس وہ علماء نہیں تھے نا، انہوں نے موبلائز کر دیا تھا. ہمارے پاس وہ یہ روک دے رہی نہیں، اسلام میں ایسا کچھ نہیں ہے.
So I'm officially saying it on camera. The masjid has fallen. He's the first man to say that in October, the masjid has fallen. Muslims have realized it. No more games now. And you have to take over. ہاتھ میں پکڑیں. اللہ تعالیٰ نے بھاگ دوڑ اور خلافت آپ کے ہاتھ میں دے دی ہے. پچھلی نسل فیل ہو گئی ہے. گولڈن اپرچونٹی آپ لوگوں کے لیے. اسٹوڈنٹس, پچھلی نسل نے اپنے ہاتھ سے خود پیچھے ہٹ گئے. ہم نے امامت نہیں کرنی. اب امامت آپ کے ہاتھ میں آ گئی. Now you take charge. سینسیبل پولیٹیکل سٹیپس لیں. یہ سارے نواز شریف ہے, سارے آپ کے پیروں میں ہوں گے. ووٹ ہمیں دے دو. اپنے پلیٹ فارم کے اوپر ہماری ایک تصویر لگا دو, کیونکہ نمبرز آپ کے پاس آ جائیں گے. علی گڑھ کی ایک یونیورسٹی, ایک کالج پاکستان کی سب سے بڑی انرجائزر بیٹری تھی. دیٹس دا ایکچوئل بیٹری جس پہ پاکستان بنایا ہے. کون تھے وہ؟ اسٹوڈنٹس. بزرگان تو نہیں کر سکتے تھے کام. آف کورس آپ کی ایج کی انرجی چاہیے تھی. ساحل بھائی ایک لاسٹ کوشچن ہم کریں گے اسی سے ریلیٹڈ.